اللهم صل على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد النبي الأمي وآله صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سندي يا قائم مولاي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب العزة سرکار دو عالم مجسم شہنشاہ حسینہ قدیم دوران سرخیر سرا جمالہ نور ذاتی لم یزل جلوے صبح ازل باعث تقدیر عالم حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا خراج بشکل درود پیش کر لینے کے بعد انتہائی ادب و احترام کے لائق علماء ذوی الاحترام مشائخ اعظام باوقار سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی نے بڑے پیارے انداز میں کہا تھا، تیری نظر سے دلوں کے چراغ جل اٹھے، تیری نظر سے دلوں کے چراغ جل اٹھے، انہی چراغوں سے دنیا نے روشنی پائی۔ تیری نظر سے دلوں کے چراغ جل اٹھے، انہی چراغوں سے دنیا نے روشنی پائی۔ ہم اہل درد کہاں جائیں تیرے کوچے سے، ہم اہل دل کہاں جائیں تیرے کوچے سے، وہی مریں گے جہاں ہم نے زندگی پائی، وہی مریں گے جہاں ہم نے زندگی پائی۔ میرے امام اہل سنت سیدی سرکار امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے بڑے پیارے انداز میں کہا تھا، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اور فرماتے ہیں، مدینہ جانے جنا و جنا ہے وہ سن لیں جنہیں جنون جنا سوئے زاغ لے کے چلے۔ اور فرماتے ہیں، رضا کسی صدے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، رضا کسی صدے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، تم اور آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے، تم اور آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے۔ عزیزان ملت، چند لمحات مجھے گفتگو کرنی ہے۔ آفتاب معرفت، ماہتاب ولایت اور علم شریعت و طریقت کے اس نیر درخشاں کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں جو شخصیت اہل علم کے درمیان کسی بھی طرح سے محتاج تعارف نہیں ہے۔ عزیزان ملت، حضور سیدی سرکار مولانا شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت، آپ کا تقوی، آپ کی پرہیزگاری، آپ کی معرفت، آپ کا قرب، آپ کی خدمت حدیث، آپ کی مقبولیت، یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، بلکہ جس کسی کو بھی علم سے، اہل علم سے، معرفت سے، اہل معرفت سے کچھ قطرہ بھی میسر آیا ہے، وہ مولانا شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی سے بخوبی واقف ہے۔ یہ ہمارا ایک بہت بڑا عالمیہ ہے کہ ایک پاکستانی بہت بڑے عالم دین نے اپنی زبانی بیان کیا کہ سرزمین ہند کے ایک بہت بڑے خطیب سے انہوں نے اپنے ملک میں پوچھا تھا، نہیں، ہندوستان آنے کے بعد سرزمین لکھنؤ پر انہوں نے پوچھا تھا کہ حضرت مولانا شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی کے حوالے سے میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں اور جاننا چاہتا ہوں کہ یہ گنج مراد آباد پڑتا کہاں ہے۔ تو وہ بہت بڑے خطیب ہونے کے باوجود بھی، بہت مشہور شخصیت ہونے کے باوجود بھی وہ اس کا جواب نہ دے سکے کہ یہ گنج مراد آباد کیا ہے۔ عزیزان ملت، ہمارا بہت بڑا عالمیہ یہ ہے کہ ہم شاخیں پکڑ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے پورے درخت کو حاصل کر لیا ہے، ہم اپنی جڑوں کو، اپنی بنیادوں کو چھوڑتے جا رہے ہیں، اور کہیں نہ کہیں یہی بنیادی وجہ ہے کہ ہم حقیقت سے کوسوں دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم بنیادی باتوں کو اور بنیادی افراد کو چھوڑ کر کے صرف شاخوں کو پکڑے ہوئے ہیں۔ عزیزان ملت، یہ مولانا شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس سرزمین ہند پر، غیر منقسم ہندوستان کے اوپر علم حدیث کی اتنی عظیم خدمت انجام دینے والی شخصیت کا نام ہے کہ جس کا اعتراف ہم جیسے کم علم نہیں بلکہ بڑے بڑے محدثین نے، اپنے وقت کے بڑے بڑے مجددین نے، بڑے بڑے محدثین اور محققین نے کیا ہے۔ عزیزان ملت، حضور مولانا شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولایت باسعادت لکھنؤ کے علاقے میں سنجیلا شریف کی سرزمین پر 1208 ہجری میں
ایک رمضان المبارک شریف کو ہوئی اور آپ انتہائی اعلیٰ گھرانے میں، پرہیزگار گھرانے میں، ولیوں کے اور علماء شناس اور حق شناس گھرانے کے اندر آپ نے آنکھ کھولی، اور آپ کی آنکھ کھولنے سے پہلے ہی بہت اولیاء اور علماء اور مشائخ اور صوفیاء نے آپ کی آمد کی بشارتیں آپ کے والد بزرگوار کو دے رکھی تھی۔ عزیزان ملت، حضرت مولانا شاہ فضل رحمٰ کا جو یہ نام ہے، نام تو اصل میں فضل الرحمان ہوتا ہے، مگر مولانا بابا کا جو نام ہے وہ نام فضل رحمٰ ہے۔ یہ فضل رحمٰ تاریخی نام ہے۔ اگر آپ ابجد کے حساب سے، اگر حروف ابجد کے حساب سے اگر آپ نکالتے ہیں تو یہ تاریخ 1208 بنتی ہے۔ فضل رحمٰ کی جو تاریخ بنتی ہے وہ 1208 بنتی ہے۔ اس بنیاد پر مولانا شاہ فضل رحمٰ گنج مراد آبادی کا جو یہ نام ہے، یہ فضل رحمٰ، یہ خود اپنے آپ میں ایک تاریخی نام ہے۔ اور عزیزان محترم، اکثر و بیشتر ہوتا یہ ہے کہ چیزیں مسمى باسم ہوتی ہیں، چیزیں بنا دی جاتی ہیں، ان کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ دنیا میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے، مگر یہ ایک ولی گھرانے میں، عالم علماء شناس گھرانے میں، حق شناس گھرانے میں پیدا ہونے والا یہ بچہ، یہ اسم مسمى نہیں ہے، بلکہ یہ اسم مسمى نظر آتا ہے، یعنی جیسا اس کا نام رکھا گیا ہو بہو یہ ویسے ہی نظر آتا ہے۔ یہ خداوند قدوس کا مکمل طور پر فضل نظر آتا ہے، خداوند قدوس کا مکمل طور پر آپ دیکھ لیں کہ فیض نظر آتا ہے۔ یہ مولانا شاہ فضل رحمٰ اسم مسمى نظر آتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ فضل رحمٰ گنج مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کا فضل ہی ہے کہ کہیں صورت میں محدث صورتی کی شکل میں برستا نظر آتا ہے، کہیں ماہرہ کی سرزمین پر بڑے بڑے محدثین اور محققین اور اولیاء آپ کی بارگاہ میں زانو تلمس طے کرتے نظر آتے ہیں۔ اور مولانا شاہ فضل رحمٰ گنج مراد آبادی کی ایک بہت بڑی شان یہ ہے کہ علماء حق اور جماعت حق، اہل سنت و جماعت المعروف مسلک اعلیٰ حضرت تو محدث گنج مراد آبادی کی حقانیت کو تسلیم کرتے ہی کرتے ہیں، آپ کی حقانیت کو مانتے ہی مانتے ہیں، آپ کی شخصیت کے گن گاتے ہی گاتے ہیں، مگر یہ مولانا شاہ فضل رحمٰ گنج مراد آبادی کی انفرادی شان ہے کہ مولانا شاہ فضل رحمٰ گنج مراد آبادی کی جتنے اپنے طرف کے لوگ ان کے حق کو بیان نہیں کرتے، اس سے کہیں زیادہ غیر ان کے حقوق کو بیان کرتے اور غیر ان کے نغمے اور راگ الاپتے نظر آتے ہیں۔ عزیزان ملت، یہ پورا ندوہ کا خاندان آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، مولانا شاہ فضل رحمٰ گنج مراد آبادی کا مدح خان نظر آئے گا، یہ پورا علی گڑھ کا گھرانہ، یہ سر سید کا پورا گھرانہ، بلکہ سر سید کے تعلق سے تو روایتوں میں آتا ہے کہ سر سید کی والدہ آپ کی بڑی محبت کرنے والی اور آپ کی مریدہ تھی، اور سر سید کی جو ولادت ہوئی تو ولادت کے بعد مولانا شاہ فضل رحمٰ گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دعا بھی دی تھی کہ اس کی ذات سے اس سرزمین ہند پر دین اسلام کا بہت بڑا کام ہوگا۔ عزیزان ملت، اس طور پر آپ دیکھیں کئی ایک ایسے بعد میں سر سید کا کیا معاملات ہوا میں اس حوالے سے نہیں، مگر اس نے علی گڑھ کے نام سے اور علی گڑھ کی صورت میں جو عظیم خدمت انجام دی کہ آج بھی دنیا کے اندر اسلامک یونیورسٹی کے نام سے جانا اور پہچانا جا رہا ہے۔ کہیں نہ کہیں ان ساری چیزوں کے اندر مولانا شاہ فضل رحمٰ گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دعائیں سحرگاہی اور آپ کی دعا اثر کر رہی تھی۔ عزیزان ملت، مولانا شاہ فضل رحمٰ گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ اتنی عظیم بارگاہ ہے کہ آپ کی ولادت سے قبل ہی مخدوم شاہ مینا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کے والد بزرگوار کو یہ بشارت دی تھی کہ آپ کو مبارک ہو کہ آپ کے گھر کے اندر ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے، بلکہ مخدوم شاہ مینا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں آپ کے والد بزرگوار تھے اور پیٹھ کے اوپر مالش کر رہے تھے، بڑے آرام کے ساتھ دبا رہے تھے، کمر دبا رہے تھے مخدوم شاہ مینا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ تو اس وقت مخدوم شاہ مینا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دعا دی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے گھر کے اندر ایک بچہ پیدا فرمائے گا اور وہ بچہ پورے اس ملک ہندوستان کا قطب ہوگا، پورے اس ہندوستان دیش کا قطب ہوگا۔ اور دنیا نے پھر دیکھا بھی کہ ان کی قطبیت کا چرچا، یہ قطب جو ہوتے ہیں لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، لوگوں کے دل ان کی طرف دوڑتے ہوئے چلے آتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ حضور مولانا شاہ فضل رحمٰ گنج مراد آبادی نے تقریباً اپنی زندگی کی 105 بہاریں دنیا کے اندر گزاری ہیں، اور اس 105 بہاروں کے اندر آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے خلق خدا ہجوم در ہجوم آپ کی بارگاہ میں آتی اور حاضری دیتی نظر آتی ہے۔ عزیزان محترم، مولانا شاہ فضل رحمٰ گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت ساری الگ الگ میدان میں خدمات انجام دی ہیں۔
علم معرفت اور میدان معرفت میں آپ نے جو کام اور خدمت انجام دی ہے اس کا تو کوئی جواب ہے ہی نہیں. آپ نے علم حدیث کے اندر جو عظیم خدمات انجام دی ہیں اس کا بھی کوئی جواب نظر نہیں آتا. قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, پوچھو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے ہو. عزیزان محترم, علماء کرام کی تشریف آوری ہے. کچھ لفاظی سے کام نہ لیتے ہوئے صرف اتنا آپ کو بتا دوں کہ قرآن مقدس میں یہ الفاظ بھی بیان کیے جا سکتے تھے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْعِلْمِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, پوچھو علم والوں سے اگر تمہیں علم نہیں ہے, اگر تم نہیں جانتے ہو. قرآن مقدس میں دوسرے مقامات پر موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس ولی حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ اظہار کیا کہ کون ہے جو ملک سبا کا تخت میرے پاس ایک لمحے میں لے کر کے چلا ہے, تو آصف بن برقیہ نے یہ عرض گزارش کی تھی کہ میں آپ کے پلک کے جھپکنے سے پہلے وہ تخت لا کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دوں گا. عزیزان محترم, قرآن مقدس نے کہا کہ وقال عنده علم من الكتاب, کہ اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا. عزیزان ملت, ایک بات جو بڑی واضح طور پر ہماری نگاہوں کے سامنے آتی ہے, قرآن جب علم کی بات بیان کر رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, جب بات نہ جاننے کی ہو رہی ہے تو اس کے مقابل میں جاننے والوں کا تذکرہ ہونا چاہیے. مگر یہاں پر اہل ذکر جو کہا گیا, اس کی بنیادی وجہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذکر استحضار کے معنی میں آتا ہے, یاد ہونے کے معنی میں آتا ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کسی چیز کا علم تو ہوتا ہے مگر وہ علم ہمارے پاس مستحضر نہیں ہوتا ہے. ہمیں علم تو اس بات کا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے, مگر اس کے باوجود لوگ گناہ کر لیا کرتے ہیں. عزیزان ملت, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہ علم مستحضر نہیں ہے, وہ اہل ذکر میں سے نہیں ہے. اگر ذکر میں سے ہوتا, یاد کرنے والے لوگوں میں سے, یا یاد ایسے لوگوں میں سے ہوتا کہ جنہیں ہمیشہ اللہ کی یاد رہے, تو پھر اس سے یہ غلطی سرزد نہ ہوتی, پھر اس سے یہ گناہ سرزد نہ ہوتے. عزیزان ملت, تو قرآن مقدس نے فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ, پوچھو ان سے جنہیں علم بھی ہے اور علم کے ساتھ ساتھ استحضار بھی ہے, علم بھی ہے, یقین بھی ہے, اور اس یقین کے اوپر مکمل طور پر یقین تو ہے ہی, ساتھ ہی ساتھ اس کے اوپر عمل بھی ہے. عزیزان محترم, اور قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, پوچھو اہل علم سے اگر تم نہیں جانتے ہو, پوچھو اہل علم سے اگر تم نہیں جانتے. قرآن مقدس میں تفسیر کے اندر آتا ہے کہ یہاں پر جو اہل ذکر ہے, اس اہل ذکر سے اہل کتاب مراد ہیں. کہ اہل کتاب کے پاس باتوں کا علم تھا جن باتوں سے یہود و نصارہ روگردانیاں کر رہے تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی روگردانیاں کر رہے تھے. ان ساری نشانیوں کے حق ہونے کا علم اہل کتاب کے پاس تھا. عزیزان محترم, اسی بنیاد پر کہا گیا کہ ان کتاب والوں سے, ان اہل ذکر سے پوچھو, یعنی ان لوگوں سے. علم تو تمہارے پاس بھی ہے مگر تم اس علم کو بھلا چکے ہو, تو تم ان سے پوچھو کہ جن کے پاس علم بھی ہے اور وہ علم مستحضر بھی ہے, وہ علم انہیں یاد بھی ہے. عزیزان محترم, تو یہ اس استحضاری علم والے جو افراد ہوتے ہیں, جو اہل ذکر ہوتے ہیں, انہی میں نمایاں نام امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے اندر ایک نمایاں نام مولانا شاہ فضل رحمہ گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے. عزیزان محترم, مولانا شاہ فضل رحمہ قرآن مقدس کی آیت کریمہ ہے. اللہ تبارک و حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء. ابو داؤد شریف, ترمذی شریف, ابن ماجہ شریف, دیگر کئی ایک حدیث کی کتب کے اندر یہ حدیث شریف لکھی ہوئی موجود ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے وارث ہیں. امام ربانی شیخ سرہندی رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی نفیس بات یہاں پر ارشاد فرمائی. آپ مخطوبات شریف میں فرماتے ہیں کہ علماء جو انبیاء کے وارث ہوتے ہیں, تو یہ ہر عالم کی شان نہیں ہے کہ اسے علماء انہیں انبیاء کا وارث کہہ دیا جائے. یہ ہر عالم کی شان نہیں ہوتی. آپ نے باضابطہ طور پر دلیل دی. اب دلیل کے طور پر فرماتے ہیں کہ جب کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے ترکے کے ساتھ جو 4 چیزیں متعلق ہوتی ہیں, تجہیز و تکفین, وصایہ اور غرامہ اور وارثین, یہ 4 حقوق متعلق ہوتے ہیں. تو وارثین کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وارثین کا حق پورے ترکے کے اندر ہوتا ہے. میت نے جو کچھ بھی چھوڑا ہے اس پورے ترکے کے اندر اس کا حق ہوتا ہے.
وارثین کا پورا حق ہوتا ہے، مگر غرما جو قرض خواہ ہیں ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کے اندر ان کا مثال کے طور پر میت میں چھوڑا ہے ₹1,00,000، تو اس پورے ₹1,00,000 کے اندر اگر یہ قرض خواہ مرد ہے تو ₹1,00,000 کے اندر عورتوں کے درمیان سے وہ ملان کرنے کے بعد ایسا نہیں کہ اس کو 75% یا 75,000 دیے، نہیں، اس کا 10,000 جو قرض ہے تو وہ 10,000 ہی دیا جائے گا۔ یہ غرما میں سے ہے، اس کا جتنا حق بنتا ہے اس کو اتنا ہی دیا جائے گا۔ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو جو وارث بنایا انبیاء کا، تو یہ وارث ہونا اس بات پر دلیل ہے کہ میت نے جو کچھ بھی چھوڑا ہے، اس نے گھر چھوڑا ہے، جائیداد چھوڑی ہے، زر و جواہرات چھوڑے ہیں، جو کچھ بھی چھوڑا ہے ان سب کے اندر وارثین کا حق ہوتا ہے، ان سب کے اندر وارثین کا حق ہوتا ہے۔ تو یہ علماء، یہ انبیاء کرام، یہ کوئی ترکے کے اندر، یہ اپنی وراثت کے اندر کسی ایسی چیز کو، کسی دنیا کی چیز کو نہیں چھوڑتے، کوئی گھر نہیں چھوڑتے کہ ان کے گھر کے اندر کوئی حصہ لگے، وارثین کے درمیان تقسیم ہو یا دیگر کوئی اور چیزیں نہیں ہوتی۔ ان کی جو وراثت ہوتی ہے وہ وراثت ان کا علم ہوتا ہے اور ان کی معرفت ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ مکمل طور پر انبیاء کا وارث وہی عالم ہے کہ جس کے پاس نبیوں کو جو ظاہری علم ہوتا ہے وہ ظاہری علم موجود ہو، اور نبیوں کو جو باطنی علم حاصل ہوتا ہے وہ باطنی علم بھی علماء کو حاصل ہو۔ حقیقت میں تب جا کر کے کہیں یہ بات درست ہوگی کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ یہ عالم انبیاء کرام کا وارث ہے۔ اور اس علماء ورثۃ الانبیاء کے جماعت کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس سرزمین ہند پر مولانا شاہ فضل رحمت گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات انتہائی نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔ آپ کی شخصیت پر لکھنے والے لوگوں میں بہت سارے لوگوں نے لکھا، تذکرہ وسیع احمد محدث صورتی کے اندر بھی آپ کے حوالے سے کچھ باتیں لکھی گئی۔ باضابطہ طور پر علامہ یاسر رئیس التحریر علامہ یاسر اختر مصباحی صاحب قبلہ نے بھی آپ کی شخصیت کے اوپر باضابطہ طور پر لکھا۔ خود آپ کے گھرانے کے افراد نے بھی کئی کتابیں، رحمت و نعمت وغیرہ، اور پڑوسی ملک کے اندر بھی آپ کے اقوال اور آپ کے ملفوظات کے اوپر تحریریں لکھی گئی، تشریحات لکھی گئی۔ مولانا شاہ فضل رحمت گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حیات، خدمات، ملفوظات کے اوپر باضابطہ طور پر کافی کتابیں لکھی گئی، کافی رسائل اور کافی کتابچے تحریر کیے گئے۔ مگر میرے عزیز مولانا شاہ فضل رحمت گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کی بارگاہ میں آپ نے جو حدیث کی عظیم خدمات انجام دی ہیں وہ اس کی کوئی مثال اور اس کی کوئی نظیر نہیں۔ علم حدیث کے اندر مولانا شاہ فضل رحمت گنج مراد آبادی نے کیا عظیم خدمات انجام دی، اگر آپ کو سننا ہے۔ ایک عارف کامل نے، بس اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں، ایک عارف کامل نے بڑی پیاری بات کہی کہ فنائیت کا مقام الگ الگ درجے میں، الگ الگ افراد کے لیے فنائیت کا ایک مقام ہوتا ہے۔ بعض لوگ فنا فی الشیخ ہوتے ہیں، بعض لوگ فنا فی الشیخ ہونے کے بعد وہ فنا فی رسول کی منزل تک نہیں پہنچ پاتے اور وہیں دم توڑ جاتے ہیں، ان کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ فنا فی رسول کی منزل تک نہیں پہنچ پاتے۔ بعض لوگ فنا فی رسول کی منزل تک پہنچ جاتے ہیں مگر فنا فی اللہ کی منزل تک نہیں پہنچ پاتے، جس کی بنیاد پر اس کے قبل ہی ان کا انتقال ہو جاتا ہے یا معاملات ختم ہو جاتے ہیں، جو بھی ہوتا ہے۔ مگر بعض افراد اس طریقے سے یہ فنا فی اللہ، فنا فی رسول یا کسی بزرگ کی تعلیمات کے حوالے سے اس قدر سرگرداں اور اس قدر گم ہو جانا کہ معلوم یہ ہو کہ بس اس کی ذات میں یہ گم ہو کر کے رہ گئے ہیں۔ تو یہ مقام الگ الگ اشخاص، اس طریقے سے ہم اپنے پیر و مرشد حضور عارف باللہ بحر العرفان مولانا مفتی آفاق مجددی کے حوالے سے کہتے ہیں کہ آپ کی ذات فنا فی المجدد تھی، فنا فی الشیخ سرہندی تھی، کہ آپ شیخ مجدد کی ذات میں بالکل فنا تھے، جس کا جیتا جاگتا ثبوت تجدید الف ثانی کی شکل میں ہمارے درمیان موجود ہے، کہ جس نے شیخ سرہندی امام ربانی مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالی عنہ کی مجددیت، آپ کی دیگر شانوں کے حوالے سے کوئی بھی اگر اعتراض ہے تو ان سارے اعتراضات کے جواب بڑے پیارے، میٹھے اور اچھوتے انداز میں آپ نے اپنی ایک تحریر کے اندر دے دیا۔ اور پھر حضور بحر العرفان علیہ رحمت و رضوان کا طریقہ آپ کی آخری عمر کے اندر یہ ہو گیا تھا کہ آپ ہفتے میں ایک دن ضرور امام ربانی کے منصب مجددیت کے حوالے سے، مجدد الف کے حوالے سے مسلسل طور پر کئی مہینے تک آپ گفتگو فرماتے رہے۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ تو جو شخص جس کی ذات میں جتنا فنا ہوتا ہے وہ اس کا تذکرہ اسی کثرت کے ساتھ کرتا ہے۔ اپنی صبح و شام
اپنی روز و شب سوتے جاگتے وہی کام، وہی انداز، وہی بات اس کی زبان سے جاری رہتی ہے. اور عارفین کہتے ہیں کہ مولانا شاہ فضل رحمت گنج مراد آبادی کی جو ذات تھی، آپ فنا فی الحدیث تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس قدر اس درجہ آپ غرق تھے کہ آپ ہمہ وقت حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دیا کرتے تھے. اور آپ بلا کسی واسطے سے علامہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد ہیں. اور پھر شاگرد بھی وہ نہیں کہ 100,000 لوگ کا شاگردوں کا مجمع ہے، وہاں پر شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی آئے اور آ کر کے بیٹھے اور پھر شاگردوں کو، طلباء کو پڑھانا، طالبان علوم نبویہ کو درس دینا اور درس حدیث دینا شروع کر دے. نہیں، یہ طریقہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ روایتیں بتاتی ہیں کہ مولانا شاہ فضل رحمت گنج مراد آبادی جب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی بارگاہ میں پہنچے ہیں تو مولانا شاہ فضل رحمت گنج مراد آبادی کو دیگر طلباء کے درمیان نہیں پڑھایا جاتا تھا، بلکہ شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی بعد نماز عشاء آپ نے فرما دیا تھا. جب پہلے دن، یہ بھی سننے بڑی پیاری بات ہے کہ پہلے دن جو آپ تشریف لے کر گئے، خانقاہ میں تشریف لے کر کے گئے، تو رات میں عبدالعزیز محدث دہلوی سے ملاقات نہیں ہو پائی، تو آپ یوں کچھ پانی وغیرہ پی کر کے اپنا سو گئے. جب دوسرے دن صبح میں بیدار ہوئے تو مولانا عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے، شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ کل سے تم شام کا کھانا ہمارے ہاں کھایا کرو گے اور اس کے بعد تب جا کر کے درس حدیث میں پھر شامل بھی ہوگے. عزیزان محترم، شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی کے گھرانے کی جو سند حدیث ہے، اس سند حدیث کی اہمیت کو اہل علم جانتے ہیں کہ یہ سند حدیث جو حاصل کی جاتی ہے، بندہ یہ سوچتا ہے، بر صغیر کا رہنے والا یہ سوچتا ہے کہ کسی طریقے سے شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی تک ہماری جو سند ہے وہ کم واسطوں سے پہنچ جائے، 2 4 5 واسطوں سے پہنچ جائے. اور یہ پہنچ جانا، یہ جو حرص ہے، یہ جو لالچ ہے، یہ لالچ غلط نہیں ہے، بلکہ حضور کی حدیث اور حضور کے اقوال اور افعال اور حضور کی تقاریر ہم تک کم واسطوں سے پہنچے تاکہ اس کی اہمیت اور اولویت اعلیٰ درجے کی رہے. اس بنیاد پر ان علماء کرام کے درمیان یہ حرص باقی رہتی ہے. یہ حرص، یہ حدیث شریف کی سندوں کی اصول کی جو یہ حرص ہے، یہ اس بنیاد پر کہ یہ اولویت باقی رہے کہ اتنے کم درجے کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شیخ عبدالعزیز دہلوی تک ہماری یہ روایت پہنچ رہی ہے. عزیزان محترم، خیر تو عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مولانا شاہ فضل رحمت گنج مراد آبادی کو بعد نماز عشاء آپ درس دیا کرتے تھے حدیث شریف کا. اور یہ درس 10-15 منٹ، آدھی 1 گھنٹے کا نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہ درس پوری رات چلتا تھا. اور جب تہجد کا وقت ہوتا تھا، تہجد کا مستحب وقت ہوتا تھا، اس وقت تک یہ درس چلتا رہتا تھا. اور تہجد کی نماز کی ادائیگی کے بعد، اس کے بعد اب بندے حال کی طرف آتے تھے. وہ قال رسول کی صدائیں وہاں بلند کرنے کے بعد اب حال کے اندر قدم رکھا جاتا تھا. اور جب آپ سے آپ کے داماد نے، عبدالعزیز محدث دہلوی سے آپ کے داماد نے پوچھا تھا کہ حضرت کیا معاملہ ہے کہ دن بھر یہ اس قدر ضعیفی ہے اور اس قدر کمزوری ہے، اور آپ اتنی رات میں جاگ کر کے راتوں رات آپ انہیں پڑھاتے رہتے ہیں، آپ انہیں دیگر طالب علموں کے ساتھ کیوں نہیں پڑھا دیا کرتے، یا پھر دوسرا طریقہ کوئی اور کیوں نہیں اختیار کرتے، یہ الگ سے یہ طریقہ کیوں اختیار کر رکھا؟ تو عبدالعزیز محدث دہلوی نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی تھی کہ میں انہیں تنہائی اور اکیلے اس لیے پڑھاتا ہوں کیونکہ جب مولانا فضل رحمت حدیث شریف کا درس دیتے ہیں تو توجہات مصطفیٰ اور توجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ خاص ہو جاتی ہے. تو وہ توجہات جو مولانا فضل رحمت پر نازل ہوا کرتی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کے وسیلے سے مجھ پر وہ توجہات آیا کریں. عزیزان محترم، مولانا شاہ فضل رحمت گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقام اتنا بلند، اور پھر خود آپ کے حوالے سے جنہوں نے بھی کتابیں لکھی حدیث شریف کی خدمات کے اندر ایک بات اور بھی لکھی ہے کہ مولانا فضل رحمت گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو حدیثیں روایت کرتے، جو حدیثیں بیان فرماتے، اس کے اندر ایک بات کا خاص اور بھی خیال رکھتے کہ جس بھی کسی حدیث شریف کے اندر شک و شبہ ہوتا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ رجوع کرتے اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جب جواب مل جاتا اس کے بعد حدیث شریف کو آگے روایت فرمایا کرتے. عزیزان محترم، مولانا شاہ فضل رحمت گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم حدیث کے اندر بڑی عظیم خدمات انجام دی ہیں، اور یہ علم حدیث کے اندر خدمات کا انجام دینا یہ علماء ربانیین کی نشانیاں ہوا کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد ہر 100 سال کے سرے پر اللہ تبارک
तबारक व तआला एक ऐसे मर्द बावफा को भेजता रहेगा, एक ऐसे अपने बंदे को भेजता रहेगा जो दीन में पैदा होने वाली खुराफात को इलाक़ कर देगा। अल्लाह तबारक व तआला हर दौर में ऐसे अपने बंदों को और ऐसे उलमा रब्बानियों को पैदा फरमाता रहेगा कि जो दीन को तरोताज़ा कर देंगे। अज़ीज़ान मिल्लत, ये हदीस की जरूरत और हदीस की अहमियत से कौन सा शख्स है जो इनकार कर सकता है। अज़ीज़ान मोहतरम, हुज़ूर फज़ल रहमान गजबुलाबादी ने जो ये हदीस की खिदमत अजीम अंजाम दी है, वो इस बुनियाद पे अंजाम दी है कि आपकी निगाह में हदीस शरीफ की हुज्जियत और हदीस शरीफ की जो जरूरत और अहमियत है वो आपकी निगाह में आश्कारा की कि पूरी दुनिया के अंदर और सुबह क़यामत तक जो लोगों को दीन पहुंचना है, जो इस्लाम की बातें पहुंचनी है, वो इसी हदीस रसूल की बुनियाद तक पहुंचनी है। इस बुनियाद पर मौलाना फज़ल रहमान गजबुलाबादी ने हदीस शरीफ के मैदान को अपनाया और हदीस शरीफ की अजीम खिदमत अंजाम दी है। और फिर फनाफिर हदीस कैसे, अल्लाहु अकबर, कि आपके घर में आपके बेटे की शादी है और बेटे की शादी के अंदर जो मेहमान आ रहे हैं, उन मेहमानों से मौलाना फज़ल रहमान कह रहे हैं कि भाई खाना खा लिया? अच्छा नहीं खाया, टाइम अभी है, चलो और थोड़ा बैठ करके हदीस सुन लेते हैं और थोड़ा बैठ करके हदीस शरीफ पढ़ लेते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत, ये बातें सिर्फ शादी ब्याह तक महदूद नहीं है। बंदे का जब नज़ा का आलम होता है, हक्की बक्की दूर होकर के रह जाती है। मौलाना फज़ल रहमान गजबुलाबादी की शान आप देखें कि जब आलम निज़ा में पहुंचते हैं तो अपने मुरीदीन शागिर्दों, अपने घर के अफराद से कहते हैं कि जाओ बुखारी शरीफ लेकर के आओ, मेरे इर्द गिर्द आकर के बुखारी शरीफ की तिलावत करो। अज़ीज़ान मोहतरम, हुज़ूर मौलाना शाह फज़ल रहमान गजबुलाबादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने हदीस शरीफ की अजीम खिदमत अंजाम दी। यहाँ पर रुक करके एक बात और मैं बयान करूँ कि मौलाना फज़ल रहमान गजबुलाबादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने की बारगाह में बहुत सारे औलिया, बहुत सारे उलमा का जाना साबित है। सरदार मुहद्दिसे आज़म पाकिस्तान वगैरह और दीगर बहुत सारे उलमा का जाना जो है तो साबित है और उलमा किराम ने लिखा है अपनी तहरीरात के अंदर। मगर इसी ज़िम्मे में हमारे आपके इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान की भी रिवायत है कि आप सबसे पहले मौलाना शाह फज़ल रहमान गजबुलाबादी की बारगाह में पहुंचे थे। पहुंचने की एक बुनियादी वजह ये थी कि आपके दादा यानी हुज़ूर आला हज़रत के जो दादा थे मौलाना रज़ा अली रहमतुल्लाहि तआला अलैह, जिन्होंने बड़ी अजीम, जो बड़ी आला शख्सियत और बड़ी काबिल शख्सियत आपकी है। अगर आपको शख्सियत देखना है तो आप खुद उठा करके देखें तफसीर सूरह अलम नशरा। इसके अलावा भी कई किताबें हैं, कई किताबें आपके दादा बुजुर्गवार की हैं। आप देख लें, आप अगर उसे पढ़ेंगे तो महसूस होगा कि हाँ भाई वाकई किस कदर इल्मी और तहकीकी शख्सियत का नाम है मौलाना रज़ा अली रहमतुल्लाहि तआला अलैह। ये हुज़ूर आला हज़रत के दादा हैं और ये आला हज़रत के जो दादा मौलाना रज़ा अली रहमतुल्लाहि तआला अलैह हैं, ये मौलाना फज़ल रहमान गजबुलाबादी से मुरीद थे। मौलाना फज़ल रहमान गजबुलाबादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मुरीद थे। यही बुनियादी वजह पड़ी कि हुज़ूर सैयदी सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप मौलाना शाह फज़ल रहमान गजबुलाबादी की बारगाह में तशरीफ लेकर के गए हैं। मगर जैसे ही आप तशरीफ लेकर के गए, अभी हुजरे में दाखिल नहीं हुए, किसी खादिम ने आकर के बरेली से मौलाना साहब आए हैं। तो मौलाना फज़ल रहमान गजबुलाबादी फरमाते हैं कि वो भी मौलाना है, उनके बाप भी मौलाना है, उनके दादा भी मौलाना है, फिर उन्हें यहाँ फकीरों के पास आने की क्या जरूरत है। बहर खैर आ गए हैं तो मुलाकात कर लेते हैं। मुलाकात हुई, बहुत सारी बातें हुई और फिर उसके बाद हुजूर आला हज़रत ने ख्वाहिश जाहिर की कि आप मुझे अपनी टोपी इनायत फरमा दें। तो हुजूर मौलाना फज़ल रहमान गजबुलाबादी ने फरमाया कि ठीक है, इस शर्त पर कि आप अपनी टोपी हमें अता कर दें, हम अपनी टोपी आपको पहना देते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, किस तरीके से ये फयूज़ात का तबादला हुआ और इस तरीके से इन निस्बतों का आपको शायद मालूम भी हो कि बुजुर्गों का बहुत पुराना तरीका रहा है कि ये अपने खिरते के अंदर, ये अपने जुब्बों के अंदर, ये अपनी टोपियों के अंदर, ये अपने शजरों के अंदर सिर्फ अशआर नहीं रखते, सिर्फ कॉटन कपड़े नहीं रखते, सिर्फ पढ़ाइयाँ नहीं रखते हैं, बल्कि ये अपने जुब्बों के अंदर, ये अपने टोपियों के अंदर, ये अपने साफों के अंदर अपनी निस्बतें रख करके दूसरों का अता किया करते हैं। तारीख शाहिद है कि शाह सरहंदी की बारगाह में जब शाह कमाल कैथरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, शाह कमाल कैथरी के पोते शाह सिकंदर हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी का जुब्बा लेकर के आए हैं, तो सिर्फ जुब्बा अब्दुल कादिर जिलानी लेकर के नहीं आए थे, बल्कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी खौफ से दस्तगीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की निस्बत कादरिया लेकर के तशरीफ लेकर के आए थे। फुज़ात अब्दुल कादिर जिलानी तशरीफ लेकर के तशरीफ लाए थे और हुजूर इमाम रब्बानी शेख सहंदी को अता किया था।
عزیزان محترم کے بزرگوں کے جو کپڑے ہوتے ہیں یہ بڑے متبرک ہوتے ہیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ ابو الحسن خرقانی کا جبہ جب ایک جنگ کے میدان میں پہنچتا ہے تو کس طریقے سے جنگ فتحیاب ہو جاتی ہے, اور جب ابو الحسن خرقانی کے آتے ہیں خواب میں تو فرماتے ہیں کہ تم نے بڑی ہی سستا سودا کر لیا, اگر تم دعائیں کرتے اللہ تعالیٰ پوری قوم کو اسلام عطا فرما دیتا, پورے دیش کو پورے ملک کو اسلام کی دولت عطا فرما دیتا. خیر میرے عزیز, تو بزرگوں کے کپڑوں میں, بزرگوں کی عطا کی ہوئی چیزوں کے اندر بڑی برکتیں اور بڑی نسبتیں اور بڑے فیوزات ہوتے ہیں. حضور مولانا شاہ فضل الرحمن کچھ مراد آبادی نے حضور اعلیٰ حضرت کو اپنی ٹوپی عطا کی, اور اعلیٰ حضرت کی ٹوپی خود اپنے سر پر آپ نے رکھی, اور پھر اس کے بعد غالباً 3 دن تک قیام رہا, اور اس 3 دن کے اندر بہت ساری محفلیں اور بہت ساری باتیں ہوئی. علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حیات اعلیٰ حضرت کے اندر یہ روایت نقل کی. دیگر افراد نے بھی اس روایت کو نقل کیا کہ اعلیٰ حضرت نے ایک سوال پوچھا کہ میلاد شریف کے تعلق سے آپ کیا کہتے ہیں. یہ واقعہ میں بھی بیان کر چکا ہوں, واقعہ بیان کرنا مقصد نہیں, اس ضمن میں ایک بات حدیث کی خدمت اور اہمیت اور فنافل حدیث ہونے کے حوالے سے آپ کے سامنے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ میں تو اسے مستحب مانتا ہوں. حضور مولانا شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی نے فرمایا کہ میں تو اسے سنت مانتا ہوں, میں تو اسے سنت مانتا ہوں. اور اس کے بعد آپ نے دلیل بھی دیا کہ صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا. حدیث رسول اٹھا کر کے آپ دیکھ لیں, صحیح حدیث آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں کہ صحابہ کرام جب کسی میدان میں, کسی سفر میں جاتے, کسی نئے شخص سے ملاقات کرتے تو حضور کی میلاد کا تذکرہ فرماتے تھے کہ محمد کریم عبداللہ کی در یتیم آمنہ کے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اللہ تشریف لے کر کے آئے. ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمارے اشارے پر 5 اور 20 اونٹ بھی ایک لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے. محمد کریم کی آمد ہوئی, ان کی آمد کی برکتیں ہوئی کہ آج لاکھوں لاکھ لوگ اور آدھی دنیا ہمارے اشارے پر کھڑی نظر آتی ہے, ایک اشارے پر جنگ کرتے اور صلح کرتی نظر آتی ہے. عزیزان محترم, یہ ساری باتیں حدیث سے ثابت ہیں. تو حضور مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی فرماتے ہیں کہ حدیث رسول کی بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ میلاد رسول کرنا سنت ہے. میرے عزیز, تو حضور اعلیٰ حضرت نے جو استحباب کو حکم فرمایا وہ تحفظ علم فقہ کی بنیاد پر تھا. آپ وہاں پر فقہ اور علم فقہ کی نمائندگی کر رہے تھے اور تحفظ کر رہے تھے. اور حضور مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو حدیث شریف کے ذریعے استدلال کر کے لوگوں کو یہ بتایا, یہ آپ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح اور تنشیر کر رہے تھے. اور حضور مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے فنافی الحدیث ہونے کا ثبوت دے رہے تھے. اور میرے عزیز, اکثر و بیشتر روایتوں میں یہ بات بھی ایک بات آئی, بڑی پیاری بات ہے کہ اکثر و بیشتر ہوتا یہ کہ ہم ان اوراد و وظائف جن کا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, جن کی الفاظ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتے, ایسے اوراد و وظائف کی طرف زیادہ دھیان دیتے ہیں. مگر مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی کی شان یہ تھی کہ آپ انہی اوراد و وظائف کی پر زیادہ زور دیتے تھے جو وظائف اور جو اوراد حدیث رسول سے ثابت ہیں. اور آپ نے باضابطہ طور پر فرمایا بھی تھا کہ حسن حسین اپنے ورد میں رکھا کرو, حسن حسین اپنے عمل میں رکھا کرو, کیونکہ حسن حسین ایسی کتاب ہے کہ جسے پڑھ کر کے, جس پر عمل کر کر کے 300 اولیاء ایسے ہیں جسے حسن حسین کی بنیاد پر ولی بن گئے ہیں. اور آپ نے حدیث رسول کی بنیاد پر کہا کہ حدیث رسول کی خدمت اور حدیث رسول کی خدمت کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو, کیونکہ حدیث رسول کی خدمت اتنی عظیم خدمت ہے کہ میں خود 700 ایسے اولیاء کو جانتا ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حدیث رسول کی خدمت کی بنیاد پر ولایت کا مقام عطا فرما دیا. عزیزان ملت, مولانا شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1208 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی, اور 1312 ہجری میں 1313 ہجری میں آپ کا وصال ہوا. اور گنج مراد آباد ہردوئی کے علاقے میں, ہردوئی اور قنوج کے درمیان میں آپ کی مزار شریف ہے, زیارت گاہ خاص و عام ہے. آپ کی بڑی کرامتیں ہیں, بڑے معاملات آپ کے رہے. آپ کی بارگاہ میں بڑے بڑے مردودے اور مدینے زمانہ لوگ بھی آپ کی بارگاہ میں جاتے رہے. آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں, اشرف علی تھانوی آپ کی بارگاہ میں جاتا رہا. اور اس طریقے سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو آپ کی بارگاہ میں جاتے رہے اور آپ کی بارگاہ سے صدیق حسن خان بھوپالی, یہ سب کے سب, ان کا پورا گھرانہ, بلکہ ابو الحسن علی میاں ندوی, ان کے 2 بیٹے, یہ سب کے سب مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان کو مانتے رہے اور ان کے قصیدے پڑھتے رہے, ان کے فضائل کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے. یہ الگ سی بات ہے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود, دیکھنے کے باوجود بھی ان کے معاملات الگ رہے.
بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا. بہرخیر میرے عزیز مولانا شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی ایک ایسی عظیم شخصیت کا نام ہے کہ جن کے حوالے سے ہمیں پڑھنا چاہیے اور جن کی سیرت و کردار پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی سختی کے ساتھ ضرورت ہے. مولانا شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی آپ خود دیکھ لیں کہ آپ نے اپنی پوری زندگی سنت مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا کا درس دیا اور سنت کی مخالفت ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو برداشت نہیں کی. حضور ہمارے امام فرماتے ہیں کہ لحد میں شیر و خشاں کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سوری کی چراغ لے کے چلے, تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. آمین. وما علیہ الا البلاغ. السلام علیکم.